بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خاضر، حضر، خضر۔ خضر کے معنی ہیں سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر جنگلوں میں علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے متون کی صحبت میں رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ اس میں کچھ علماء کلام نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد ہے۔ تفسیر روح بیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور مذہب یہ ہے، صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اس طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء کرام اس پر رائے ہے، مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صالح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں مقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا ہے۔ اس طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہے اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، منافقوں کا مقام در اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آب حیات کی حقیقت۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلافات ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے صفحے کے ذمے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن عرفان۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی لے آئے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اسی لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔
اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نامہ نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے، انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوائے ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، یہ لوگ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں منتقول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر و خازن شیخ ابو عمرو بن صالح اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء میں و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ یاد میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔